الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، جامع صدقے مدینے دے سلطان تو دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے، کملی والے تو قربان میں بے کساں دے نصیب جگائے گئے، در تے دربان جبریل ورگے کڑے، در تے دربان جبریل ورگے کھڑے، گنگے پتھران بھی دے کلمے پڑے، ہاں گنگے پتھران بھی دے کلمے پڑے، یارو او دی مرضی جے ہووے تے دل نہ چڑھے، شہنشاہوں دے در تے جھکائے گئے، انبیاء اس دنیا تے آئے کئی، انبیاء اس دنیا تے آئے کئی، نہ کسے نو ملی شان او دے جئی، نہ کسے نو ملی شان او دے جئی، رات معراج دی وے کو جس دے لئی، عرش دے سارے راستے سجائے گئے،
سیر سارے زمانے دی کر دے رہے جلوے رحمتاں دے نہ کدرے ملے ریس اونا دی کیڑا ظہوری کرے بختاں والے مدینے بلائے گئے جامع صدقے مدینے دے سلطان دو جہاں جس دی خاطر بنائے گئے۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ، ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار عاجز پر حقیر پر تقصیر کو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق سن کر سمجھ کر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ مرحوم غلام مصطفیٰ آرائی کے سال ہدیہ کے لیے ہم جمع ہیں، اور یہ اصال ثواب کی محفل ہے، اور اس کو تیجا بھی کہتے ہیں، سوئم بھی کہتے ہیں۔ 20واں 10واں یا 40 یا سالانہ برسی یا عرس پاک کی مجالس یا 11ویں یا خواجہ کی چھٹی یا میلاد شریف، درس قرآن یا درس حدیث، یہ سارے نام ہیں، محفلوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن پاک کی تعلیم عام کی جائے، تو قرآن بغیر حدیث کے سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث کے بعد مسئلے سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی ضرورت ہے، اور بعض صحابہ کے اقوال اور قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے فقہائے اعظام کی ضرورت ہے، جیسے حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت سب کا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام محمد ادریس الشافعی، تو یہ امام مالک، یہ فقہ کے 4 بڑے امام ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں قرآن و حدیث کے اصول، تفسیر کے اصول اور فقہ کے اصول، اصول حدیث، یہ سارے جو مروجہ علوم ہیں ان لوگوں نے مقرر کیے، متعین کیے۔ تو ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت ہو، حضور کے دین کی تبلیغ ہو، اور محفلیں کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن بیان کریں، حدیث بیان کریں، اس سے ریلیٹڈ جو مسائل دینیاں ہیں، جو احکام القرآن اور یا احکام حدیث ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اقوال صحابہ پہنچائے جائیں، اور گزرے ہوئے لوگوں کے احوال اور واقعات بیان کیے جائیں، تاکہ انہیں سن کر سمجھ کر ہمارے اندر شعور پیدا ہو، آگاہی پیدا ہو، جذبہ ایمانی بیدار ہو جائے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ تو ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے، دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے جو فوت ہوا ہے
اس کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ مثلاً قرآن پاک پڑھ کے 3 مرتبہ کل شریف پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب ہے۔ اسی طرح ایک یاسین پڑھی جائے سورت تو 10 کلام پاک کی تلاوت کا ثواب ہے۔ اور بعض صالحین نے بیان کیا کہ 90,000 کلمہ یا 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کر میت کی روح کو بخش دیا جائے تو اللہ اس کلمے کی بدولت اس کی بخشش فرماتا ہے۔ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولوی قاسم نانوتوی، انہوں نے خود لکھا ہے کہ 90,000 کلمہ پڑھ کر بخش دیا جائے تو اللہ میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ افاظات الیومیہ پڑھیں تو اس کے اندر بھی ہے۔ ہمارے روحانی استاد علامہ محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے ثواب العبادات، ان کے اندر بھی حوالہ ہے۔ اور یہ عام خطبہ کے لیے جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، انہوں نے 2 جلدیں عربی کے اندر لکھی ہیں، ان کے اندر بھی لکھا۔ ایسی سینکڑوں کتابیں آپ کو ملیں گی کہ جن کے اندر ایصال ثواب کے اوپر ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس کے اندر ابن تیمیہ کے موقفات بھی بیان کیے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے سے اللہ تعالی مرحومین کی بخشش فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت جب دنیا سے جائے گی تو گناہوں کے انبار لے کے جائے گی، اور جب اٹھیں گے قبر سے تو نیکیوں کے پہاڑ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے این الحسنات کمثل الجبال، یہ نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے ورثاء نے، تمہارے مرحومین نے تمہارے لیے قرآن پاک پڑھ کے ہدیے بھیجے، نفلی روزے پڑھ کے ہدیے بھیجے، حج بدل کر کے اس کا ثواب دیا ہے، اور نفلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیا ہے۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں یہ حدیث سے بھی ثابت ہیں اور قرآن سے بھی ثابت ہیں۔ مرحومین کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ قرآن پاک کی سورۃ الحشر سے ثابت ہے، آیت کریمہ۔ تو میں سب سے پہلے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَقَضَىٰ، قضا یقضی، اس سے لفظ قضاءت بھی بنا ہے جس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا۔ تو فرمایا اے محبوب تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، جب بھی عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی کرو، تو عبادت چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو، چاہے وہ مرکب عبادت ہو بدنی عبادت ہو، تمام عبادتوں کا حقدار اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بندے کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جگہ جگہ قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں کہ ہماری تحیتیں، ہمارے سجدے، تسبیح و تحلیل اور روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز سب عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور فرمایا خاص کر عبادت اللہ کی کرو، کیونکہ یہ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق و مالک ہے، اس نے تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور ہمیں اس وقت دنیا میں 4200 مذاہب موجود ہیں، خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو ان الدین عند اللہ الاسلام، خود اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اس دین کے علاوہ کوئی عیسائیت قبول کرے یا نصرانیت کی طرف جائے یا مجوسیت کی جائے یا اور غیر مشرکانہ اعمال اور مذاہب کی طرف جائے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ بس ایک یہ بات ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی آیت پہلے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے آخری نبی، خاتمن، خاتم، خاتم، یہ تمام اعراب سے یہ پڑھا جاتا ہے کلمہ، لیکن ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے قرآن کی اس نص سے کہ حضور آخری نبی ہے۔ نبی پاک فرماتی ہیں من بعد ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ہاں اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام آ جاتے، موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو فرمایا وہ بھی اپنا کلمہ نہیں پڑھیں گے لیکن میرا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی اپنی شریعت اور اپنا کلمہ نہیں لاگو کریں گے بلکہ یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا یہ دین آخری دین ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ تو فرمایا عبادت کرو تو اپنے رب کی کرو، اللہ تعبدو، اللہ فرماتا ہے سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تمہیں میں نے اپنے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ ایسے بیٹھے جیسے بالکل ہی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میرے گلے کی بھی حالت بڑی نازک، مسلسل تقریریں مدرسے کی تعمیر میں لگا ہوں، اور کوئی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ ہی پڑھ دو، الحمدللہ، انا للہ و انا راجعون ہی پڑھ دیا کرو، بالکل ہی تھکے ہوئے ہو۔ اللہ کے بندے قرآن و حدیث بیان ہو رہے ہیں، یہ تمہارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے، یہ اگرچہ کہ لوگ نہیں کرتے، ڈنڈیاں مارتے، نمازیں نہیں پڑھتے، دین پہ نہیں چلتے، لیکن قیامت کے دن عدالت پروردگار میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس لیے یہاں کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جانوری پیدا کیے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب کچھ تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے۔ حضرت انسان سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدو، اپنے رب کی عبادت کرو، الا ایا، یہ ایا جو ہے ایا، ایاہا، ایاہم، ایاکا یا ایاکما،
یا ایاکم یہ ضمیریں کہلاتی ہیں عربی گرامر کی، صرفی نحوی اصول ہے۔ تو 70 ضمیریں مرفوع، 70 مجرور ہیں اور 70 ہی منصوب۔ میں موٹی باتیں کروں گا، گہرائی میں لے کے جاؤں گا کہ وہ ایک ایسا علم ہے وہ آپ کی عقلوں سے ماورا ہے۔ ہاں جو علماء ہیں وہی جانتے ہیں، لیکن فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں ان کی عقلوں کے مطابق کیا کرو۔ تو موٹی باتیں کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ فرمایا الا ایاہ بالوالدین احسانا، خاص کر اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ تو پہلا آیت کریمہ کا حکم عبادت کا ہے۔ عبادت کے بعد جو سب سے بہترین اچھا عمل ہے وہ والدین کی فرما برداری۔ ایک صحابی نے عرض کی ای الاعمال افضل عند اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ ثم قلت ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہی قربت والا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو ماں ہو یا باپ ہو، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ حد بلوغ یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے، حالت کبر کو پہنچ جائے، احدہما او کلاہما، ایک ہوں یا دو ہوں، ماں باپ میں سے ایک کو پالو یا دو کو پالو، تو پھر ان کی خدمت کرو، جان نہیں چھڑاؤ، ان سے چہرے نہ پھیرو، بلکہ بڑھاپے کے اندر بعض اوقات ماں باپ کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور، جسم میں نقاہت، دماغی حالت بھی کمزور، تو بعض اوقات ایسی کا باتیں کر جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے بچپن کے اندر بھی تو تمہارے ناز نخرے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے نا، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ سے بیٹا پوچھتا ہے، مثنوی شریف ہے، ابا یہ دیوار کے اوپر کیا ہے؟ کہا بیٹا کوا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، باپ ہر بار محبت سے جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ 100 مرتبہ پوچھا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ باپ نے لکھ لیا اور سنبھال لیا کہ اس کا وقت بھی آنا ہے، اور پھر وہ وقت آیا تو پھر پوچھا، باپ نے بیٹا بڑا ہو گیا، اب پوچھ رہے باپ 4-5 مرتبہ پوچھا نا تو بیٹا آکڑ گیا، کیا کیا کائیں لگا رکھی ہے، بتا تو دیا ہے کہ یہ کوا ہے۔ کہا بیٹا تو 5ویں بار ہی تھک گیا ہے، میں نے 100 بار تو نے پوچھا تھا جواب دیا۔ اس لیے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں ماتے پیو ادویں سجنا اور رب دا مٹھا میوا، اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے نا دی سیوا، تے پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت مادی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے تے وہ تک لے سورت مادی۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب ان سے گفتگو کرو، ان سے بات چیت کرو، تھوڑا سا اور آگے آ جائے نا ذرا، مجھے لگتا ہے مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی، تھوڑا سا اور آگے آ جائے۔ فرمایا جب ان سے گفتگو کرو تو تمہارے گفتگو کے انداز یہ ہونے چاہیے کہ تمہارے کلام میں شائستگی ہو،
کلام میں نرمی ہو، اخلاق اور مہذب پن ہو کہ بیٹا نگاہیں جھکا کے رکھے، باپ کے برابر نہ بیٹھے ہیں، باپ کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، ان کے بڑھاپے کا خیال رکھے، اور پھر جب تو نماز پڑھے اللہ کی تو آخر میں دعا کیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ یہ میرے چھوٹے ماں باپ رب ہیں جن کو رب کا خطاب تو نے دیا ہے، مولا بچپن کے اندر انہوں نے مہربانیاں کی ہیں، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں جوان ہو گیا ہوں، میں ان کا سہارا تو بن رہا ہوں، لیکن تو بھی اپنا کرم کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی بخشش فرما۔ اف ولا تنہرہما، یہ نہیں ہے بیگم کوئی کلمے پڑھا دے تو ماں باپ سے بدتمیزی پہ اتر آئے، لڑنے پہ آ جائے، ہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے، اس کی جبلت ہے، لیکن فرمایا کہ النظر الی وجہ الوالدین حجا مبرورۃ، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، اور شفقت اور عقیدت کے اندر دیکھنا، فرمایا حج مبرور، مبرور کا مطلب ہے مقبول، مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بھئی یہ حج تو ویسے ہی آج کل 12 لاکھ 14 لاکھ یہ کہ مہنگا ہو گیا ہے، تو میاں اگر وہ حج نہیں کر سکتے تو یہ تو روز ہی کر سکتی ہو کہ ایک محبت کی نظر سے دیکھ لیا کرو، ایک محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کرو، مقام جارانہ ہے۔ ہمارے قبلہ علامہ راشد صاحب بھی عمرہ کر کے آئے ہیں، 2 بار مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی ہے، لیکن یہ ایسا در ہے کہ صبر نہیں آتا، اللہ پھر لے جائے، پھر جائے۔ جارانہ سے بھی ہم نے احرام باندھا، تو ایک عمرہ ہم نے جارانہ سے کیا ہے، جارانہ کے مقام کے اوپر امام الانبیاء جلوہ فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربانی کا گوشت ہے، نبی پاک علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں امام الانبیاء موجود ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عمر کی بڑی عمر کی خاتون ہے، آہستہ آہستہ وہ ایک آسے کے ساتھ ٹیک لگائے خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت اٹھ گئی، حضور نے دیکھا نبی پاک نے تمام کام چھوڑ دیے اور اپنی نبوت والی چادر حضور نے زمین پہ بچھائی، اس بڑی عمر کی خاتون کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک نے اپنی چادر نبوت پہ بٹھا دیا۔ صحابہ حیران ہیں اور متعجب خیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ کون خوش نصیب عورت ہے کہ جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ تو شاعر عاشق نے عارف کھڑی نے کمال کیا، وہ فرماتے ہیں وہ ایک دن دائی حلیمہ حج ولی اور ملن حضور نوائی کملی والے کملی لا کے تمادے ہیٹھ بچھائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کو آپ نے اپنی چادر نبوت پہ بٹھا دیا؟ فرمایا میرے یارو حیران نہ ہو، یہ میری اماں حلیمہ ہے جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا۔ صحابہ نے سنا تو اور خوش ہو گئے، ہیں یہ تو وہ ماں تھی جس کا رضائی ماں، جس کا حضور نے دودھ پیا ہے، اور اگر حقیقی ماں حیات ہوتی تو حضور کس قدر تعظیم کرتے۔ اور مقام ابوا پہ حضور خود بھی روئے اور صحابہ کو بھی رلایا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کاش آج میری ماں حیات ہوتی، میں حالت نماز کے اندر ہوتا
اللہ کے نبی کے فرمان کو سنو، اس بیان کو سنو، غور و فکر کرو۔ جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ اس سے درس اور سبق حاصل کرو۔ اللہ کے حبیب فرماتی ہیں کاش میں اللہ کا نبی حالت نماز میں ہوتا اور میری ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتی ہے میرے بیٹے محمد میری بات سن جاؤ۔ حضور فرمایا لبیک یا ام کہہ کے میں ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک یاد کر کے روئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کی اماں حلیمہ سے ہم آپ کی کچھ باتیں نہ سن لیں۔ تو ان میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ اب مجھے پتہ چلا بھی آپ بھی ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ اب ٹائم جو ہے نماز کی طرف ہی جائے گا، تو انشاءاللہ ہم نے نماز ادا کر کے پھر فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر انشاءاللہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا۔ تو مختصر وقت کے اندر یہ باتیں ہیں۔ تو اماں حلیمہ نے جو باتیں سنائی ہیں ان میں سے ایک بات میں بتاتا ہوں۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں یہ بات جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ عبد الرحمن جوزی نے الوفا کے اندر لکھی ہے، الوفا، اور سبل الہدا والارشاد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، میلاد کی تقریباً کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ علامہ محمد یوسف نبہانی حجت العالمین معجزات سید المرسلین کے اندر لکھتے ہیں، شواہد النبوہ والا بھی لکھتا ہے، سیرت حلبی والا لکھتا ہے، امام زرقانی نے لکھا اور امام قسطلانی نے لکھا، دیگر محدثین نے اس حدیث کو کوٹ کیا۔ سیرت الرسول ایک کتاب ہے 10 جلدوں کے اوپر، اس نے بھی لکھا پروفیسر صاحب نے، تو اس کے اندر لکھتی ہیں حضرت حلیمہ کی یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حضور کو لینے کے لیے آئی، نبی پاک کا در دولت کھٹکھٹایا، اندر سے حضور کے دادا جان نکلے، اے من انتی تو کون ہے؟ کانا حلیمۃ السعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ کا بخا بخا خصلتان حسنتان سعدم و حلم، اے حلیمہ تیرا آنا مبارک ہو۔ حلیمہ مادہ ہے حلم کا اور سعدیہ ہے سعادت سے، تو اللہ نے تجھے علم کی دولت بھی دی ہے، اللہ نے سعادت کی دولت بھی دی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایک بچہ دیا ہے، جب آپ دیکھو گی تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرے دل کو بڑا ہی سکون حاصل ہوگا۔ اور علامہ اوقات بھی یہاں 2 شعر پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ حلیمی اور سعادتی 2 خوبیاں پاس ہیں تیرے، حلیمی اور سعادت 2 خوبیاں پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ حلیمہ ایک بچہ ہے پدر اس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے چہرہ اس کا تابندہ۔ تو آپ فرماتی ہیں جب میں اندر گئی تو سفید رنگ کے یمنی کمبل کے اندر حضور آرام فرماتے، سبحان اللہ۔ میں نے وہ پلڑا ہٹایا تو چہرہ نبوت سے نور کی لاٹیں نکلی۔ میں نے بڑے بڑے رئیسوں کے بچے دیکھے تھے لیکن اس قدر حسین نہ دیکھا، اور کیوں دیکھتی کہ یہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے حبیب تھے، اور فرمایا اللہ نے ایسا حسن عطا کیا ہے حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ زوری صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، دل تو چاہتا ہے کہ میں سناتا رہوں اور آپ سنتے رہیں،
کہتے لب کے لیاوا کتوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لیاوا کتوں سونا تیرے نال دا، اکا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا، سورتا سپارے اے سورتا سپارے رنگ نبی دے جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے حلیمہ سعدیہ یہ عام بچہ نہیں ہے، بڑی شانوں والا بچہ ہے، ساری دائیاں غریب چھوڑ کے سمجھ گئی ہیں، لیکن تو آخری آئی ہے، یہ بھی آخری ہے، ایسا نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا، اور جب یہ آیا تو نبی خوابوں میں مجھے بشارتیں دیتے رہے، مبارکبادیاں دیتے رہے، اس کی شانیں بتاتے رہے، جب یہ آیا تو میں نے دیکھا خارج من نور، میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے، زمین و آسمان روشن ہو گئے، فکر نہ کر، اس کو لے لے گودی میں ڈال لے، تیرے بخت سولے ہو جائیں گے۔ یہ بات کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، قیام نمائی حلیمانو لال گودی وچ پالے، چپ کر کے لے رحمت سارے عالم دی، سینے نال لا لے چپ کر کے، اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاوی، اے لال گودی چوں نہ کڈ جاوی، نیے سب نبیاں تو بعد آیا، اے دے ناز اٹھا لے چپ کر کے لے رحمت سارے عالم دی۔ نبی پاک فرماتے ہیں من ارضا والدی فقد ارضا خالقہ، جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو خالق کو راضی کر دیا۔ من اسخط والدی فقد اسخط اللہ لہ، اور جس نے انہیں ناراض کیا اس نے اپنی دنیا و آخرت خراب کر لی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ غلام مجتبیٰ، غلام مرتضیٰ اور ان کے دیگر اہل خانہ اور بھائی صاحب کے برادران جناب عبداللطیف صاحب بیٹھے، محمد صدیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر عظیم۔ بزرگوں جانا سب نے ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم آ چکا ہے، لیکن یہ لوگوں کے جنازے اٹھتے ہوئے، یہ بھرے ہوئے قبرستان، یہ کندھوں پہ جنازے اٹھانا، فرمایا یہ موتیں، یہ کیفیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ آج وہ تمہارے کندھے پہ سوار ہے، کل تم بھی کسی کندھے پہ سوار ہو، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا مسافر خانہ، او ایک آوے ایک جاوے، او کدی مجال محمد بخشا، تے تھے پکا ڈیرا لاوے۔ فرمایا دنیا بھی یہی ہے، مال و متاع بھی یہاں ہے، جن زمینوں کے لیے جھگڑے کرتے ہو وہ بھی یہاں رہ جائیں گی، یہ بنگلے کوٹھیاں، یہ اپنا ساری دنیا کی تمام چیزیں اور برادریاں بھی ختم ہو جائیں گی، چودھری صاحب، ملک صاحب، فلاں صاحب، لیکن جب جنازہ آ رہا ہوتا ہے یہ نہیں کو کہتا ملک صاحب آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہا ہے، نہیں بلکہ جنازہ آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر روح نکلی، نام بدل گیا، مقام بدل گیا ہے، جگہ رہنے کی بدل گئی،
فرمایا کہ یہ تمہیں دعوت فکر دیتا کہ اے دنیا چکی یارو، اے دنیا او چکی یارو، تے اساں اس دے دانے اور سب نے پسنا، تے کیا راجے کیا رانے۔ اذان میں 10 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ میں انشاءاللہ بات میں ختم کروں گا۔ تو فرمایا کہ اگر پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے سب نے جانا ہے تو پھر اس سے راہ فرار نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو، موت ایک ناقابل تلخ حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ موت کا کارواں بھی چل رہا ہے۔ یہ ایسا سفر ہے، چاہے کوئی خوشی سے کرے، چاہے اللہ کی رضا سے کرے، نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن اس سفر میں، اس کارواں میں سب نے شامل ہونا۔ کیونکہ موت کو جب اللہ نے تخلیق کیا، 70,000 زنجیروں میں جھگڑا۔ موت کو دیکھ کے فرشتے گر کے بے ہوش ہو گئے۔ موت کہنے لگی، مولا مجھے اجازت تو دے، میں بتاؤں تیرے بندوں کو میں کون ہوں، میں اپنا تعارف تو کراؤں۔ بھئی علامہ راشد صاحب آئے تو تعارف ہے بھی زبیدہ سلیمان کے امام و خطیب ہے، تو تعارف سے حقیقت پتہ چلتی ہے۔ تو یاد رکھو، موت نے اپنا تعارف کرایا۔ موت کہنے لگی، انا الموت وانا الذی یفرق بین البنات والامہات، میں ہی وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت یفرق بین الاخی والاخوات، میں ہی وہ موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت یفرق بین کل حبیب، میں ہی وہ موت ہوں جو گہرے دوستوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہوں۔ بڑے بڑے یہ رانے ہیں جو کہتے ہیں تیرے لیے تو ہم آسمان سے ستارے بھی توڑ کے لے جائیں اور بغیر سیڑھی تے کوٹھے تے بھی نہ چڑھن ہوئے ہیں، پھر وہی فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جنازہ کتنے بجے پڑھنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، یارانے ختم، دوستیاں ختم، کہ ایسے جوڑ سنگت نے جوڑے تے آخر بتا پیاں، اور جنہ بنا ایک پل نہیں سجوں دے تے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ قبر کے اوپر کہتے ہیں مٹی ڈالو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا کہ 1 مہینے تک چکر لگائیں گے، یا 40 دن تک، یا 1 سال، فرمایا پھر بھول جاتے ہیں۔ اور اگر آزمائش کا زخم ہے تو صبر کا مرہم بھی اسی نے دینا۔ فرمایا ابھی سوئیں میں چیلم آئے گا، سال پتہ نہیں چلا، ایتا تے شب رات آیا، وہ لوگ سب لوگ کرانو آئے، پر او نہ آئے محمد بادشاہ، وہ جڑے خود ہتھی دب نائے، پاپ ہم بکا مٹی تے کر دے تیر اچیرا، پا مٹی او کرنو دے تے پرت نہ پاندے پھیرا۔ آج جایا کرو قبرستان، زیارت کیا کرو، دعائیں کیا کرو۔ آج تم جاؤ گے کوئی تمہارے لیے بھی جائے گا، آج تم ہاتھ اٹھاؤ کل تمہارے لیے بھی کوئی اٹھائے گا۔ یہ تو محبت کا سودا ہے، جو کرو گے وہ کرو۔ میرے والد صاحب محمد شریف، صوفی محمد شریف رائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام پر، وہ ایک نظم پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے بچپن ابا نے یاد کرائی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ کی مان بیگانی وے چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے
چا سجنا او تیرا دوجا سامت نہ آوے بیٹھو رب دی یاد بھلا سجنا. آگے بات کرتے ہیں. جئی ایس جہاں تے کرنی ہے جئی اس جہاں تے پرنی ہے میاں تو من نام اگو مرضی تیری دیتی اسائے گل سمجھا سجنا کی مان بیگانی وہ چیز اتے. تو موت کہتی ہے. بس اختتام کی طرف جاتا ہوں. انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ. فرمایا کہ موت کیا کہتی ہے؟ میں وہ موت ہوں جو بیوی اور خامد کے درمیان جدائی ڈالتی. انا الموت موت الذی یخرب الدور والقصورات. میں وہ موت ہوں جو گھروں کو اور محلات کو ویران کر دیتی ہوں. انا الموت معمر القبور. میں گھروں کو ویران کرتی ہوں قبرستان کو آباد کرتی ہوں. پھر موت کہتی ہے انا الموت اطلبکم وادرککم ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میں وہ موت ہوں جو تمہیں ڈھونڈ لیتی ہوں تمہیں پا لیتی ہوں اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ. فرمایا ولا یبقى مخلوق الا یذوقنی. ہر مخلوق میرا ذائقہ چکھے گی بچنا کسی نے نہیں. میرے بزرگوں دوستوں موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے. قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر شخص نے گزرنا. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کلمات کہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور فرمایا کہ آخری حدیث سن لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به. پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے جب ہر چیز اس سے منقطع ہوتی ہے. اب نہ قولی فعلی کوئی عبادت کر سکتا نہیں. مل میت فی القبر کالمتغوث ینتظر دعوۃ من اب او اخ او صدیق. میت قبر میں ایسی ہوتی جیسے کوئی ڈوبنے والا. وہ انتظار کر رہی ہوتی کہ کوئی اس کے لیے دعا کرے کوئی اس کے لیے کوئی ثواب پہنچے کوئی کلمہ پڑھ کے بخشے. فرمایا اللہ کے حبیب بخاری کی حدیث ہے جو عبارت میں نے پڑھی ہے نا. یہ بخاری اکثر حوالے پوچھتے ہیں تو بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے ہر چیز منقطع ہوتی ہے لیکن 3 عمل کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے. ایک روایت ہے کہ 7 چیزوں کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے. بخاری کی روایت میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرمایا او علم ينتفع صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کا ثواب جاری ہو گیا. کنواں کھدوایا لوگ پانی پیتے رہے جاری ہے. نہر کھدوا دی صدقہ جاریہ میں آتا ہے. درخت لگا دیا صدقہ جاریہ میں آتا ہے. نل لگا دیا صدقہ جاریہ میں آتا ہے. مسجد بنا دی صدقہ جاریہ میں آتا ہے. مدرسہ بنا دیا جب تک بچے حافظ قاری عالم بنتے رہیں گے ثواب. جس نے حصہ ملایا یا بنایا دنیا سے چلا گیا قبر میں ثواب. او علم ينتفع به. فرمایا علم کی تقسیم دی کسی کو حافظ بنایا قاری بنایا عالم بنایا. ابھی حافظ امتیاز صاحب نے تلاوت کی ہے نا بھائی کسی سے پڑھے ہوں گے نا تو پڑھانے والے اساتذہ اگر حیات ہیں تو برکت ہے. چلے گئے تو قبر میں ثواب پہنچے گا. فرمایا کہ اول دن صالح نیک اولاد چھوڑ گیا تو جب تک نیک اولاد نیک عمل کرے گی ماں باپ کو قبر میں ثواب. انسان نے بنی اسرائیل کا شخص تھا 200 سال گناہ گاری میں گزاری مر گیا. بیوی کو حاملہ چھوڑا اللہ نے ایک بیٹا دیا. خود گناہ گاری میں مرا 200 سال کی عمر پائی. میں کر کر بدیاں بڈھا ہویا تے نکل گیا کب تیرا پھر بھی بدیوں باز نہ آیا واہ واہ مرد دلیرا. انسان کی عادت ہے نا گناہ نہیں چھوڑتے. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ نے بیٹا دیا ماں نے مدرسے بھیجا استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر بیٹے نے پڑھا ابھی بسم اللہ پڑھی ہے پوری کتاب کی تلاوت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں عذاب ہٹا لو. یا اللہ 200 سال
گناہ جنہیں گزاری ہے کوئی بندے دے پترا والا کام کیتا کوئی نہیں، سارے گناہ کیتے نے، تو میں پتہ ہے، لیکن اب اس کا بیٹا دنیا میں مجھے اللہ رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے، عذاب ہٹا دو۔ ایک بسم اللہ پڑھی تو عذاب اٹھ گیا، 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اگر پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا جائے تو کتنا کرم ہوگا۔ یہ ہے مقصد اس محفل کو منعقد کرنے کا، اس میں اعتراض نہ کیا کرو، ادھر ادھر باتوں میں نہ جایا کرو، بات جہاں سے اچھی ملے لے لیا کرو۔ تو یہ غلام مصطفیٰ صاحب کی روح کو یہ ثواب پہنچ رہا ہے، اور اگر آپ ہاتھ نہ بھی اٹھائے، انہوں نے اپنی زندگی میں صدقات دی ہے، مسجد میں مدرسے میں نیک عمل، وہ بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اذان کا ٹائم ہو گیا، حافظ صاحب اذان پڑھیں گے، اس کے بعد فاتحہ ہوگی اور دعا کروں گے انشاءاللہ۔